السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، انسان کی باتیں ہیں، اس زمین اور آسمان کی باتیں ہیں، اور ان کے درمیان پیش آنے والے حالات و واقعات کی باتیں ہیں، اور ہم ان حالات و واقعات کو دیکھ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور ان کے لیے حل تلاش کر رہے ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کے ساتھ اور ان کی رہنمائی میں الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ استاذہ آپ اپنا وقت نکالتی ہیں، بہت قیمتی وقت ہے آپ کا، لیکن الحمدللہ ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں اور مشکور بھی ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ استاذہ آج کے دن پر کچھ بہت تھوڑا ڈیفرنٹ سی ایک موضوع ہے جس پہ دل کر رہا ہے کہ ضرور آپ سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ دنیا میں نا انسان کی نیچر ہے کہ طاقت چاہیے ہوتی ہے نا، اور اقتدار چاہیے ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے کسی عہدے پہ پہنچ جاؤں، یا پھر یہ کہ خاص گروپ آف پیپل کے اوپر میں حکمران بن جاؤں، یا مجھے حکومت مل جائے، پاور مل جائے۔ یہ جو پاور کا نشہ ہے نا، یہ انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے ملے۔ تو جب انسان کو اقتدار ملتا ہے نا، تو چاہے وہ کم ملے یا زیادہ ملے، تو اس ٹائم پہ استاذہ کیا رد عمل ہونا چاہیے، یا ہمیں کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس بارے میں؟ ساتھی عام لوگوں کی بات سے ہٹ کے آج خاص لوگوں تک آ گئی ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اور بڑی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جی، بات یہ ہے کہ جس پر جتنا کرم ہے، جس پر جتنے انعامات ہیں، اس کا اتنا زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ۔ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں انبیاء میں سے حضرت یوسف علیہ السلام پہ، حضرت داؤد علیہ السلام پہ، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اقتدار کے حوالے سے بھی رحمت کی تھی، لیکن آزمائش ہوتی ہے اقتدار۔ بالکل۔ رحمت کے ساتھ ساتھ، فضل کے ساتھ ساتھ آزمائش بہت بڑی ہے، کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تو اس میں طرز عمل تو یہی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی مدد بھی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، دوسری طرف یہ کہ نیکی کا ارادہ کرنا چاہیے، تیسری طرف یہ ہے کہ یعنی مملکت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے، یا جہاں پر آپ کا اقتدار ہے وہاں کے انسانوں کو اور زیادہ نفع پہنچانے کے لیے پلان کرنا چاہیے، اور جو ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اب یہ دیکھیں کہ نارملی جب کبھی کسی کو اقتدار ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ بات کرتا ہے کچھ نہیں ہے، جی، سب ختم ہو گیا، سارے خزانے خالی ہیں، سب لوگ لوٹ کر لے گئے، یا کوئی اور ایسے معاملات۔ یہ کوئی ایک، میں کسی خاص حوالے سے بات نہیں کر رہی، لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے گلہ شکوہ کہ کچھ نہیں۔ جی، اب اگر اس کے مقابلے میں یہ دیکھا جائے کہ جو ملا ہے، اب آپ کی ٹرن ہے نا، جی، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پلان کریں، اور جب آپ پلان کریں گے، اس کی مدد مانگیں گے، اس کی مدد آئے گی، توفیق ملے گی، تو اللہ تعالیٰ خزانوں کے منہ بھر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اصل بات تو یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو محسوس کرے، نہ شکر پن سے بچے۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان نعمت جتنی ملی ہے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کے آگے شکر گزار ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یہ دیکھے کیا نہیں ملا۔ جی، اگر کوئی حکمران یا کوئی اقتدار پانے والا یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو امن کی صورتحال نہیں ملی، ہمیں فائنینشلی بہت ڈسٹربڈ حالات ملے، ہمیں ملکی اعتبار سے
جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی عوام الناس میں اتفاق رائے نہیں اور بہت زیادہ بے چینی والی فضا ہے اور داخلی فضا درست نہیں، ایسے حالات میں ہم نے کام سنبھالا ہے. اب یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ پازیٹیو نہیں ہے. اس کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا. سزا یہ بھی تو ہے نا، ایک تو ہے کہ اقتدار ایک ہائر لیول پہ دیکھیں، اگر ایک گھر ہے تو ایک خاتون کو تو اس پہ بھی اقتدار ملتا ہے یا مرد کو ملتا ہے، مطلب یہ بھی ایک اقتدار کا یہ بڑی اہم بات ہے. بالکل اقتدار تو ہر لیول پہ ملتا ہے، تو ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ طرز عمل یہی ہونا چاہیے. اب آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک خاندان ہے، اس میں الرجال قوامون علی النساء کے تحت اگر کوئی مرد یہ چاہے کہ میں یعنی گھر والوں پر اپنا اقتدار قائم کروں اور اپنے اختیارات کو استعمال کروں، تو عمومی طور پر شکر گزاری نہیں ہوتی. کون ہے جو اپنی بیوی کی صلاحیتوں، اس کے کام کا اعتراف کرتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو ایسا کرتے ہیں اور عورت کو موقع دیتے ہیں تو عورت بہت آگے بڑھ کے سارے کاموں کو خوش اسلوبی سے انجام بھی دیتی. کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے نا. تو آپ اگر بیوی کے شکر گزار نہیں ہوتے یا بیوی اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی تو اللہ کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوتا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو یہاں پر بھی اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. میں ضرور مثال دینا چاہوں گی ابراہیم علیہ السلام کی. جب وہ اپنے بیٹے کے گھر کو وزٹ کرنے کے لیے گئے، وہاں پر ایک خاتون بیٹھی تھیں. ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں. پوچھا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو کیسا رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے شکووں کی جو ہے وہ ایک یعنی پنڈارا کھول دیا نا، کہ نہ وہ کھانے کو دیتے ہیں، نہ وہ پہننے کو ٹھیک دیتے ہیں، نہ فلاں چیز ٹھیک ہے، نہ فلاں چیز ٹھیک ہے. ساری باتیں سنی، اور انسان ہے نا، بے شک اللہ کے نبی ہیں. سن کے انہوں نے کہا جب شوہر گھر آئیں تو انہیں کہہ دینا اپنی چوکھٹ بدل ڈالیں. یہ ناشکر انسان کے بارے میں ایک نبی کا طرز عمل ہے. پھر کافی عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ وزٹ کرنے کے لیے گئے تو ایک خاتون حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں تھی. پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ کہنے لگی شکار کو گئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے کیسا آپ کو رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگی کیا بتاؤں، مجھے گوشت کی روٹی کھلاتے ہیں اور مجھے تازہ دودھ پلاتے ہیں اور مجھے نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ کہا کہ جب آپ کے شوہر واپس آئیں تو انہیں کہنا کہ اپنی چوکھٹ برقرار رکھیں. یہ شکر گزاری ہے جس کے ساتھ خاندان چلتے ہیں، اور ناشکرے پن کے ساتھ خاندان محبت کھو بیٹھتے ہیں، اور محبت کے ساتھ ساتھ برکت ختم ہو جاتی ہے. برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. استاذہ آپ نے یہ ذکر کیا، جب پہلے آپ بات کری تھی کہ جب اقتدار ملتا ہے تو آپ نے کچھ نبیوں کا ذکر کیا، اس میں آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. بہت زیادہ ہم نے سنا ہوا ہے، الحمدللہ قرآن میں بھی ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا. تو ان کی بادشاہت کیسی بادشاہت تھی؟ دنیا بھر سے عجیب، کیونکہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو مادی وسائل ملتے ہیں جو آپ یعنی اس ورلڈ میں دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اپنی آنکھوں سے، 5 سینسز سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اقتدار ملا تھا وہ اس سے بہت آگے کی چیز تھی، کیونکہ آپ کے زیر اقتدار جنات بھی تھے جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے، اور زیر اقتدار یعنی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہدہد، مختلف پرندے، جانور، پھر اسی طرح سے ہواؤں پر اقتدار تھا. یعنی ہوا آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں، ہوا کا وزن ہوتا ہے، ہوا جو ہے زندگی کی ضرورت بھی ہے، لیکن ہواؤں پر اقتدار کی بات بہت بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے لیے یعنی ایک راستے پر ہوا انہیں لیے چلتی تھی، سفر بہت آسان ہو گیا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچنا. جہاں بھی نکلتے تھے ہوا موافق ملتی تھی.
اور پھر اب دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں تک سمجھتے تھے. ہدہد سے کہا تھا کہ اگر وہ نہیں پہنچا تو میں اسے ذبح کر ڈالوں گا. اپنے آنے کی توجیہ بیان کرے, آ کے توجیہ بیان کرے کیوں ایبسنٹ تھا. جی یہ بھی بہت پیارا واقعہ ہے استاذہ. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سے یہ ہم اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے اور بہت انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہم بریک کا وقت ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم دیکھ رہے تھے اپنے پروگرام میں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آپ بادشاہت کا ذکر کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کس چیز پر الحمدللہ حکومت دی تھی اور طاقت اور اختیار دیا تھا. جی استاذہ. جی ایسا ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ پرندوں کی بولیاں تک وہ جانتے تھے. جیسے ہدہد کے بارے میں کہا تھا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی وجہ نہیں بتائے گا, معقول ریزن, تو میں اسے ذبح کر دوں گا. اور ہدہد نے آ کے ایسی بات کہی, سبحان اللہ, کہ اس نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس گیا, وہ خبر آپ کے پاس لے کے آیا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے, یعنی آپ اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے. اور انہوں نے ملکہ بلقیس کے بارے میں بتایا اور پھر کس طرح سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہوا. بالآخر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور وہ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں. مجھے وہ فرش بھی یاد آتا ہے جو شیشے کا فرش تھا جس کے نیچے سے پانی اچھلتا ہوا نظر آتا تھا, اور ملکہ بلقیس کا پائنچے اٹھانا بھی نہیں پہچان سکی تھی کہ شیشے کا فرش ہے, لگا تھا کہ جیسے پانی میں اتر رہی. استاذہ کبھی کبھی آج کل تو بہت کامن ہو گیا نا, کامن ہو گیا. جی تو کبھی گزر ہو اتفاقاً تو بڑا یاد آتا ہے کہ وہ کیا منظر ہوتا ہوگا. اور جیسے بھی آپ نے ذکر کیا نا ہدہد, تو آپ دیکھیں کہ ایک دربار لگا ہوا ہے اور اس میں ایک پرندہ آ رہا ہے اور وہ بول رہا ہے اور اپنی توجیہ پیش کر رہا ہے. دیکھیں الحمدللہ کیسا خوبصورت منظر, اور عجیب, آج کے دور میں ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں. ہاں لیکن آج کے دور میں پرندوں پر, جانوروں پر کافی ریسرچز ہو رہی ہیں, ان کی بولیوں پر. جی لیکن اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی نوعیت کیا تھی. ہم کتنی لینگویجز ہیں, انسانوں کی زبانیں سیکھنا آسان ہے, لیکن جانوروں کی بولیاں بہرحال ایک الگ فیلڈ ہے. الٹیمیٹ بادشاہت تھی وہ. پھر دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی زبان بھی جانتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسے چیونٹیوں کی وادی میں گئے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں بھاگ نکلو, ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی اتنا زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس علم تھا کہ انہیں فوراً اندازہ ہوا نا ہدہد نہیں ہے. اور استاذہ آپ نے جیسے بات کی, چونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے, کہیں پر چل رہی ہو تو ہمیں نظر بھی نہیں آتی, اور اس نے جو کہا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا. اب چونٹی کا دماغ دیکھیں کتنا چھوٹا ہے, لیکن اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات ڈالی کہ تم کچلی جاؤ گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس موقع پر سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربی اوزعنی, اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ. مجھے اوزعنی کی بات بہت اپیل کرتی ہے. اے میرے رب مجھے توفیق دیتے, اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ, ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ, میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے والدین پر, اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں تجھے پسند آ جائے. سبحان اللہ. مجھے بہت پیاری دعا لگتی ہے اور جامع دعا ہے الحمدللہ یہ والی دعا. اور اب دیکھیں اقتدار کے بعد یہ ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. اس کا مطلب یہ کہ شکر گزاری انعامات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا موقع دیتا ہے, اور اللہ سے توفیق طلب کرتے رہے. سزا یہ والی دعا جو ہے نا, اس سے میں جب بھی یہ دعا پڑھتی ہوں نا تو مجھے ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اویئرنیس اور کانشیسنیس ہے نا کہ مجھے اے رب مجھے قابو میں رکھ. ان کو پتہ ہے کہ اقتدار کی زیادتی یا پھر اتنی نعمتوں کی وجہ سے جو ہے انسان کا نفس بے قابو ہو سکتا ہے. تو یہ کانشیسنیس جتنی بڑھتی جائے گی
اتنا ہی اللہ کی نعمتوں پر ہم شکر گزار بھی ہوں گے. اور یہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے طرز عمل سے ملتا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو ہمارے نبیوں کی کیا شان تھی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو استاذہ جیسے اب بات ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اقتدار کی بھی وہ حد عطا کی جو کہ امیجن ہی کی جا سکتی ہے. تو اس ٹائم پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ کے جو طرز عمل اپنانا چاہیے اس میں ایک دعا کا سلسلہ بھی ہے. استاذہ دعائیں بھی جب مانگتے ہیں ہم، جیسے یہ تو شکر گزاری والی دعا ہے جو ہمیں سکھائی جاتی ہے، اس کے اندر نا اس دعا کے اندر جب پڑھیں تو اینڈ کے اندر جیسے بھی آپ نے بھی ذکر کیا آتا ہے کہ ایسا عمل جو تجھے پسند آ جائے. صرف صالح عمل جو ہے نا صرف وہی قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ صالح عمل جو کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو. تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی؟ ساتھی دیکھیں زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اپنے ذہن سے، اپنی چوائس سے. میں ایک کام کروں، ہو سکتا ہے آپ کو وہ کام اچھا نہ لگے. جی کام اچھا ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے. بالکل. کتنا لحاظ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور کس قدر محبت ہے کہ یا اللہ ایسا نیک عمل کروں اور اس طریقے سے کروں جو آپ کو پسند آ جائے. اللہ تعالیٰ کی پسند کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام دینا، یہی تو ایمان ہے. اور یہ دل کی عبادت ہے، رضا الہی. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، سبحان اللہ. وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا. تو یہ جو راضی ہونا ہے نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب دیکھیں ہم عام کاموں میں راضی ہو جاتے ہیں، سب کہتے ہیں شکر اللہ تعالیٰ کا، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. لیکن جب کسی سے کوئی چیز چھنتی ہے اس وقت وہ حواسوں میں نہیں رہتا، اس وقت بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا. تو اللہ کی رضا دراصل اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان اس پر مطمئن رہے کہ میرے رب نے میرے بارے میں بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. سبحان اللہ. استاذہ کیا جیسے صالح اعمال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ ضرور ہماری رہنمائی کریں کہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ ایک عمل جو ہے وہ اللہ کے یہاں جیسے پسندیدگی اس ٹائم درجہ ہمیں پتہ چلتا ہے دنیا میں، اگر ہمیں وہ صالح عمل جو ہے کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں. تو کیا یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر نیک عمل ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیے رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقبول ہو رہا ہے یا اللہ کو پسند آ رہا ہے؟ ظاہر ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنا ایک علامت تو ہے عمل کی قبولیت کی، الحمدللہ. لیکن اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو مہلت ملی بھی ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں کسی سٹیج پر یہ یعنی اس کو محسوس کر لے. لیکن اصلاً بات یہ ہے کہ جس کو نیکی کے مواقع ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ملتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کہ ہر نیک عمل کے لیے ہمیں کرنا تو اسی لیے چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو نیت جو ہے اصل میں تو اجر اسی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اعمال کے لیے نیت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استاذہ آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ضرور دعا کر دیجئے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر جگہ پر، چاہے وہ زندگی میں کہیں بھی کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں جب اقتدار ملے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم پر اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. چاہے وہ خاندان کا لیول ہو، چاہے وہ ملک کی بادشاہت ہو، یا پھر کسی آرگنائزیشن کی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے دے
کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں. تو آپ دعا کر دیجئے ضرور. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی, اللہم رحمتک ارجو, یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا. آمین. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ, میرے سارے حالات کی اصلاح کر دینا. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یا ارحم الراحمین, ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا. آمین. یا اللہ ہمارے حالات کی اصلاح کر دینا. یا اللہ ہمیں شکر گزاروں میں شامل فرما لینا. یا ارحم الراحمین, آپ سے استدعا ہے الہی جن حالات میں آپ ہمیں رکھیں ہمیں ان پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دینا. آمین. آمین ثم آمین. آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ آج کے دن پر ہم نے دیکھا کہ حالات کیسے بھی ہوں, اللہ سے مسلسل دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کی اصلاح کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس بھی لیول پہ رکھے اور جہاں پر بھی زندگی کے اندر موقع ملے کہ ہمیں کچھ لوگوں پر یا کسی ملک پر یا کہیں کسی آرگنائزیشن پر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکمرانی کا موقع دے, تو اس ٹائم پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے شکر گزار رہنا ہے, عاجزی اختیار کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. Hmm